اگلے 2 سال ہماری آواز سنی جائے گی. 2025 اور 2026 کو لویا گرم ہے, حالات سازگار. شری لنکا میں لیفٹسٹ اور پروگریسو گورنمنٹ آئی ہے اینٹی انڈیا, مالدیوز میں, نیپال میں ماؤسٹ گورنمنٹ آئی ہے. تو یہ سارا جو اس خطہ ہے یہ تبدیل ہو گیا ہے. مودی آئسولیٹڈ ہے اس میں, یہ واضح رہے. یہ کہتے تھے نا یہ ہاتھ ملتے ہیں سارے. اور تیسری بات یہ ہے, ابھی چائنیز نیو ایئر چل رہا ہے, ختم ہوا, 1 ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے. انہوں نے جو نیو ایئر کا تحفہ دیا ہے امریکہ کو, مغرب کو, ڈیپ سیک, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ہائی ٹیکنالوجی میں, انہوں نے امریکہ مغرب کو پیچھے چھوڑ گئے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور چائنا آپ کا حلیف ہے, اور چائنا از آلسو اے پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ, سپورٹر ہے آپ کا اسی کی وجہ سے. تو ہمارے لیے بہت اچھے مواقع ہیں. سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے کیا ہے, جو صافی صاحب نے بھی پوائنٹ کیا, ڈیفیٹزم, خوف. جب انڈیا کی بات ہوتی ہے اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں, یہ تجارت شروع کر دیں جی, وہ بات شروع کر دیں, اپیزمنٹ شروع کر دیں. اور پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خود یہ کہا کہ نہیں ہم تو لڑ نہیں سکتے, ہم کیا کیا جائے, وہ بات کرتے ہیں. سیز فائر بھی کروا دیا, وہ اس کو بیل آؤٹ کیا. میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ یہ جو انڈیا نے سیز فائر کی بات کی ہے, ان کو خوف ہے چین کا, چین کو سے مار پڑی ہے. یہ چین اور پاکستان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں اکٹھے ہو کے ہمیں نہ کریں, اس کو بیل آؤٹ ہمیں کریں گے. تو ابھی بھی مجھے افسوس ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے, میں نے تو دیکھا ہے, قائد اعظم نے کیا کہا تھا, their heroes are our villains and our heroes are their villains. ہمارے ہیرو ان کے ولن ہیں, ان کے ولن ہمارے ہیرو ہیں. اور ہمارے ہاں ادھر کچھ لوگ یہ تو سیم پیج میں آگے مودی اور آر ایس ایس کے ساتھ, کہ وہ کہتے ہیں جی محمود غزنی لٹیرا تھا, احمد شاہ عبدالی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو مسلم ہیروز ہیں. تو وی شوڈ ہیو اسٹریٹجک کلیئرٹی آن دیٹ. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی 65 میں, انہوں نے جو کہا تھا, اینڈ دیٹ کنٹینیوڈ. تو یہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان کے بارے میں بی ویری کلیئر. ہندوستان اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں. ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے, ایک اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے. اور یہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, برہان مظفر وانی ہوں, شہید ہوں, یا یاسر سنوار ہوں, دے آر مجاہد, یہ حریت پسند فائٹرز ہیں. اور یہ انٹرنیشنل لا کے تحت ان کا جو مسلح جد و جہد ہے وہ جائز ہے. اور اس کی تائید چائنا نے خود کی تھی. چائنیز مندوب نے مارچ 2024 میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سب ممالک نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا, چائنیز کا واحد تھا جنہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا, میں کوٹ کرتا ہوں چائنیز اسٹیٹمنٹ کا, 22 مارچ میں غالباً 2024 کی بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ انڈر انٹرنیشنل لا اینڈ دا UN چارٹر, people living under foreign military occupation have the right for armed struggle and armed resistance. مسلح مزاحمت اور مسلح جدوجہد جائز ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت. تو یہ دے شوڈ بی ویری کلیئرٹی آن دیٹ. آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے, انہوں نے بڑا زبردست ڈاکیومنٹ تیار کیا ہے. صرف میں نے 2-3 پوائنٹس ایڈ کر دیے ہیں کہ اس میں فلسطین کا ذکر کر دیں, کیونکہ وہ انسپریشن ہے جو فلسطین میں حماس نے جو اور فلسطینی عوام نے اسٹرگل کیا ہے. قاسم فقتوسہ کا ذکر نہیں, وہ کر دیں. نہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ لائک دوز آف پیلسٹائن ذکر ہے. میرے خیال میں انسپریشن اردو والے میں ہے, اردو انگریزی میں نہیں تھا, میں نے انگریزی والا پڑھا ہے. اور وہ اس میں آپ نے لکھا ہے را کا لکھا ہے, را فار اٹس ڈسٹرپٹیو ایکٹیویٹیز ان پاکستان. میں کہتا ہوں یہ بہت کمزور ہے. انڈیا وی کنڈیم را فار اٹس انڈین اسٹیٹ ٹیررزم. 4 سالوں میں 20 دفعہ انہوں نے حملہ کیا پاکستان میں, واشنگٹن پوسٹ نے بھی کہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کینیڈا میں بھی انہوں نے مارے ہیں. تو یہ ریاستی دہشت گردی ہے, کیونکہ وہ بات کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا اسٹرانگ لینگویج ہمیں ضرور استعمال کرنی چاہیے. اور انٹرنیشنل لا کے تحت میں 2-3 آخری بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سال 2025 100 سالہ ان کی تقریبات ہندوستان میں ہو رہی ہیں. RSS کا سال ہے. RSS ایک دہشت گرد, ایک فاشسٹ, ایک ریسسٹ تنظیم 1925 میں قائم ہوئی تھی. اس کے 100 سال میں آ رہے, اور اب حکمران جماعت ہے ہندوستان کی. آپ اس کو ایکسپوز کریں, اس کو انٹرنیشنل لا کے تحت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں. اور یہ جو کیونکہ مودی بھی RSS کا ہی ہے سارا. RSS جیسے اروندھتی رائے نے کہا تھا نیو یارک ٹائمز میں, RSS از دا اسٹیٹ ان انڈیا ٹوڈے. یہ ریاست ہے اب. تو اس کو یہ ریاستی دہشت گردی کو بھی کریں, اسٹریٹجک کلیئرٹی ہو. اور یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, کشمیر کی پالیسی ہو یا پیلسٹائن کی, اس کا تعلق کسی ایک حکومت سے, کسی ایک سرکاری عہدیدار سے نہیں ہے.
It is a policy of the people of Pakistan and the state of Pakistan. اور اس میں پوری پاکستانی قوم قائم ہے. اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں بڑا ضروری ہے, اور ڈاکٹر مشتاق صاحب نے بڑی اچھی سجیشن دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اسپیشل انوائے ہو یا کوئی نائب وزیر خارجہ, میرے خیال میں ایمبیسڈر باسط صاحب کو نامینیٹ کیا جائے. میں پرپوز کرتا ہوں یونانیمسلی کہ ہی شوڈ بی دا اسپیشل انوائے اینڈ دا وائٹ فل ٹائم سسٹینڈ. یہ کام نہیں, یہ کام دیکھیں جی. اس وقت آخری بات یہ ہے کہ UN سیکورٹی کاؤنسل پاکستان ممبر ہے. اگلے 2 سال ہماری آواز سنی جائے گی, 2025 اور 2026 کو. لویا گرم ہے, حالات سازگار ہیں اس خطے میں, ہمارے پاس اسٹریٹجک اسپیس ہے. ہم اس کو اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ. اور یہ جماعت اسلامی نے جو انیشیٹو لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو آگے بھی ایک ایکشن پلان بنانے کے لیے چھوٹا سا ایک ٹاسک فورس بنائیں, اور اس میں جو اتنے قابل لوگ, بڑے لکھے لوگ سارے آئے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, اور ان کی ہمت بھی ہے, حوصلہ بھی ہے, ویژن بھی ہے, اس کو آگے لے کے چلیں. تو آئی تھنک وی کین اسکور اے لاٹ. اور انٹرنیشنل پبلک اوپینین موبلائز کریں. پاکستان میں تو پبلک اوپینین ہے, باقی مسلمان کنٹریز میں بھی اور دوسری کنٹریز میں بھی. دیکھیں افریقن کنٹریز ہیں, کل جو گروپ بنا ہے ہیگ 9 کا, آپ دیکھیں اس میں صرف ایک مسلمان ملک ہے, ملیشیا, باقی تو دوسرے ملک ہیں, لیٹن امریکہ کے سارا. تو یہ انسانیت کا ایشو ہے, کشمیر ہو یا فلسطین ہو, اور UN سیکورٹی کاؤنسل کا ایشو ہے. آخری بات جو کی تھی, وہ چلے گئے مسعود خان صاحب, بڑی امپورٹنٹ تھی, ہوم ورک کی. میں خود گیا اسپیشل انوائے آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. جب برہان مظفر وانی کو شہید کیا گیا, مجھے انہوں نے بھیجا کہ امریکہ جا کے لابی کریں, بات کریں. میری میٹنگ ہوئی UN کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل سے, جو امریکن تھا اس وقت, ڈاکٹر ملیہ لودھی میرے ساتھ تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر 2016 کی. اس نے کہا کہ دیکھیں جی, میں نے کشمیر کا شروع کیا تو میں یہ ریزولوشن کہتا ہے, یہ آپ چھوڑیں, اٹس آؤٹ ڈیٹڈ ناؤ, اٹس 50 ایئرز اولڈ. کشمیر کا تو ذکر نہیں ہوتا UN میں, تو 40 سال 50 سال ذکر نہیں ہوا. میں کہا ایکسلنسی یو آر رانگ, دیر از اے ریزولوشن وچ واز پاسڈ 18 ایئرز اگو. کہتے ہیں نہیں. میں کہا 18 ایئرز اگو, June 6, 1998, ریزولوشن نمبر 1172. اس نے میرے سے بحث شروع کر دی. میں نے کہا یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا جب پاکستان انڈیا نیوکلیر پاور بنے تھے. اس میں کہا گیا تھا کہ وی انسٹرکٹ دا UN سیکرٹری جنرل دیٹ یو شوڈ ریزالو دا کور ایشو آف کانفلکٹ ان ساؤتھ ایشیا, نیملی دا کشمیر ڈسپیوٹ. میں کہا یہ ہے. اس نے سیکرٹری کو بلایا, میں کہا انٹرنیٹ نکالو تم. نکالا, آئی واز پروون رائٹ. ملیہ بیٹھی تھی. میں نے کہا اپنا ہوم ورک ذرا کر لیا کریں. کہتا ہے آئی ایم سوری ایکسلنسی, آئی واز رانگ. اگلے 2 سال ہماری آواز سنی جائے گی, 2025 اور 2026 کو. لویا گرم ہے, حالات سازگار ہیں اس خطے میں, ہمارے پاس اسٹریٹجک اسپیس ہے. ہم اس کو اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ. اور یہ جماعت اسلامی نے جو انیشیٹو لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو آگے بھی ایک ایکشن پلان بنانے کے لیے چھوٹا سا ایک ٹاسک فورس بنائیں, اور اس میں جو اتنے قابل لوگ, بڑے لکھے لوگ سارے آئے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, اور ان کی ہمت بھی ہے, حوصلہ بھی ہے, ویژن بھی ہے, اس کو آگے لے کے چلیں. تو آئی تھنک وی کین اسکور اے لاٹ. اور انٹرنیشنل پبلک اوپینین موبلائز کریں. پاکستان میں تو پبلک اوپینین ہے, باقی مسلمان کنٹریز میں بھی اور دوسری کنٹریز میں بھی. دیکھیں افریقن کنٹریز ہیں,